تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا تو سٹانس یہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی چاہے وہ امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے، یا وہ بزرگ پرستی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے نام کے اوپر کشف اور الہام کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق کسی کا مانے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ نہ کشف کے ذریعے، نہ الہام کے ذریعے، نہ کوئی وحی خفی کے ذریعے، نہ وحی جلی کے ذریعے کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے خواب، مبشرات۔ اور پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ خواب، مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے خواب۔ اور بالعموم باقی مکتبہ فکر کے لوگوں کو بھی کہ ان کفریہ عقائد سے توبہ کریں، آپ کے کسی بزرگ نے آپ کے کام نہیں آنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کشف اور الہام یہ بھی ایسا عقیدہ ہے جو کفری عقیدہ ہے، اور کشف الہام کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کا نظریہ رکھے وہ کافر ہے، اور ختم نبوت پر یہ ڈاکہ ڈالنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا تو یہ بندہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے، یا یہ عوام کے ساتھ فرار کر رہا ہے۔ کشف اور الہام کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کشف اور الہام کا کہ ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وحی آتی ہے اور کسی ولی کے پاس آتی ہے اور وہ بتاتے ہیں لوگوں کو۔ کشف اور الہام کی تعریفات میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس نے کہا کہ کفری عقیدہ ہے اور یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اہل تشیعوں وہ بھی کشف اور الہام کا نظریہ رکھتے ہیں، اہل حدیث ہوں وہ بھی کشف اور الہام کا نظریہ رکھتے ہیں، دیوبند حضرات ہوں وہ بھی کشف اور الہام کا نظریہ رکھتے ہیں، اہل سنت ہوں وہ بھی کشف اور الہام کا نظریہ رکھتے ہیں۔ چاروں جو فرقے ہیں میں آپ کو دلائل کے ساتھ بلکہ ان کی ویب سائٹ سے پڑھ کے بتاؤں گا، یا پھر سارے ہی کافر ہوں گے جو یہ کہہ رہا ہے کفری عقیدہ ہے، اور اگر یہ سارے نعوذ باللہ کافر ہے تو صرف مرزا ہی بچے گا، اور مرزا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن و حدیث میں کشف اور الہام کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے یہ کشف اور الہام ہوتا کیا ہے؟ محدث فورم غیر مقلدین کی یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ الہام کیا ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ الہام کیا ہے، اور کس طرح یہ لوگوں میں جہالت پھیلا رہا ہے اور اولیاء کرام پر کس طرح طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ الہام کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ الہام کا معنی کسی شخص کے دل میں کوئی بات القاء کر دینا، لیکن یہ لفظ ایسی بات کے القاء کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی شخص کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، یعنی وہ ایک نیک بات ہے جو کسی کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، اسے الہام کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وحی نازل ہوتی ہے، اگر کوئی وحی کا عقیدہ رکھے تو وہ کفر ہے، اور کسی مسلمان کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پر وحی اترتی ہے۔ وحی کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں وحی اور کہاں الہام کو یہ ملا رہا ہے؟ الہام کیا ہے؟ دل میں کسی شخص کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے، وہ میں آپ کو آگے احادیث سے ثابت کر کے دیتا ہوں۔ الہام کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت وہ ہے جس میں ہر انسان کے دل میں خیر و شر کو پہچاننے کی صلاحیت و دیت کی گئی ہے، اور یہی صلاحیت و استعداد بعض اہل علم کے بقول فطرت کہلاتی ہے، جبکہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا جانا الہام کہلاتا ہے۔ یہ غیر مقلدین کی ویب سائٹ سے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اس الہام کی طرف اس طرح اشارہ کیا گیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم نفس کی اور اسے درست کرنے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو برائی سے بچنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ سورہ شمس آیت نمبر 7 اور 8۔ الہام کی دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نیک صالح مسلمان کے دل میں حالت بیداری میں کوئی اچھی بات ڈال دی جاتی ہے جس کا تعلق مستقبل کی کسی غیبی بات سے ہوتا ہے۔ اگر یہ الہام انبیاء علیہ السلام کی طرف سے کیا جائے
تو یہ بمنزلہ وحی شمار ہوتا ہے، مگر غیر انبیاء کا الہام وحی نہیں کہلا سکتا، بلکہ یہ وحی کے مقابلے میں انتہائی کمزور اور خواب کے مشابہ ہوتا ہے، وحی نہیں کہلا سکتا۔ یعنی جس طرح حالت نیند میں سچے خواب کے ذریعے کسی غیبی امر سے مطلع کر دیا جاتا ہے، اسی طرح حالت بیداری میں بعض اوقات بذریعہ الہام کوئی بات دل میں ڈال دی جاتی ہے اور پھر وہ اسی طرح پیش آتی ہے جس طرح اس کے بارے میں خیال یا دوسرے لفظوں میں الہام پیدا ہوتا ہے۔ یہ تعریف کی ہے اور دو صورتیں انہوں نے الہام کی بتائی ہیں۔ آگے کہتے ہیں الہام اور وسوسہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کو مقرر کر رکھا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے اور برے خیالات جبکہ فرشتہ اچھے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ جب کسی شخص کے دل میں اچھا خیال آئے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسے ہی الہام بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو فرشتہ دل میں اچھی بات ڈالتا ہے اللہ کی طرف سے اسے الہام کہتے ہیں، یہ الہام ہے۔ یہ نہیں کہ وہی نازل ہوتی ہے، کسی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ عوام کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے یہ بندہ۔ اور اگر کوئی برا خیال آئے تو پھر وہ شیطان کی طرف سے پیدا کردہ وسوسہ ہوتا ہے۔ اگر برا خیال آئے تو وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، اور اچھا خیال آئے دل میں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ فرشتے کے وسیلے سے وہ اچھا خیال آتا ہے، اسے الہام کہتے ہیں۔ اس بارے میں انسان کے دل میں وسوسہ یا الہام پیدا کرنے میں فرشتے اور شیطان کی کشمکش مسلسل جاری رہتی ہے۔ ذیل میں اس حوالے سے چند احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ غیر مقلدین کی ویب سائٹ ہے محدث فورم۔ نمبر 1 حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان اور ایک فرشتہ ساتھی ہمزاد بنا کر مقرر کر دیا گیا ہے، ایک شیطان اور ایک فرشتہ۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے خلاف میری مدد فرمائی ہے اور میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھے خیر ہی کا حکم دیتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین باب تحریش الشیطان حدیث نمبر 2814۔ واضح ہو گیا کہ فرشتہ اگر انسان کے دل میں اچھی بات ڈالتا ہے اسے الہام کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے جس طرح اس نے بات کی اور جھوٹی بات کی۔ حدیث نمبر 2 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم پر شیطان بھی اثر انداز ہوتا ہے اور فرشتہ بھی۔ شیطان اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں برائی اور حق کی تکذیب ڈالتا ہے کہ حق کو جھٹلا دے، اور فرشتہ اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں اچھائی اور حق کی تصدیق ڈالتا ہے، یہ الہام ہوتا ہے۔ بندے کے دل میں فرشتہ حق کی اور اچھائی کی تصدیق ڈالتا ہے، لہذا جس کے ساتھ یہ فرشتے والا معاملہ ہو تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جس کے ساتھ دوسرا یعنی شیطان والا معاملہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت آخر تک تلاوت فرمائی، شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اس تفصیل سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ الہام کس کو کہتے ہیں، کہ دل میں کوئی اچھی بات کا آنا فرشتے کی طرف سے، جو اللہ نے انسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا اور ایک جن شیطان۔ تو فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے دل میں، اس پر اثر بھی ہوتا ہے انسان کے، تو وہ الہام کہلاتا ہے، اور جو شیطان ڈالتا ہے وہ وسوسہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ دل میں جو اچھی بات آتی ہے وہ الہام ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہی آنا اللہ کی طرف سے، یہ کفر نعوذ باللہ، کسی کا عقیدہ نہیں۔ الہام اس چیز کو کہتے ہیں کہ دل پر اثر آتا ہے، اچھا اثر آتا ہے۔ آگے دیکھیے کشف کے بارے میں، اسی محدث فورم میں ہے الہام، فراست اور کشف۔ الہام کے بارے میں بات کافی حد تک واضح ہو چکی ہے، اب یہاں اس سے ملتی جلتی دو چیزوں یعنی فراست اور کشف کی حقیقت کے بارے میں بھی تھوڑا سا مطالعہ فرما لیجئے۔ بنیادی طور پر فراست سے مراد بصیرت و دانائی ہے،
یہ دانائی مشاہدات و تجربات سے بھی حاصل ہو سکتی ہے اور تعلیم و تدریس سے بھی۔ علاوہ ازیں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دانائی وہبی طور پر بھی حاصل ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے اس فراست کو کرامت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ چیز بعض اوقات حالت بیداری میں اور بعض اوقات خواب کے ذریعے ودیت ہوتی ہے۔ یہ فراست اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کشف۔ تو اہل حدیث حضرات کے نزدیک یہ دونوں جائز ہے۔ اگر یہ عقیدہ ان کا ہے اور اس کے نزدیک یہ عقیدہ کفری ہے، نعوذ باللہ، یہ کہہ رہا ہے کہ الہام اور کشف کا نظریہ کیا ہے؟ کفری عقیدہ ہے، اور یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ تو کیا غیر مقلدین نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا؟ اب آتے ہیں اہل تشیع کی طرف، اور یہ بات بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ الہام صرف آگے آئے گا، اس کا حکم بھی آئے گا۔ اہل تشیع بھی حکم بیان کرتے ہیں، اہل سنت بھی، دیوبند بھی، تمام، کہ جس کے دل میں الہام آ جائے، یہ کوئی حجت نہیں ہے الہام، نہ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے، نہ یہ کہ اسلام میں کوئی نئی چیز اس سے وجہ سے ایڈ ہو جائے گی، داخل ہو جائے گی۔ دین مکمل ہو چکا ہے، جس طرح اس نے بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں الحمدللہ دین مکمل کر کے گئے ہیں۔ اب کسی کو خواب میں آ کے یا کوئی اور معاملات کے ذریعے دین میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی، ناٹ ایٹ آل، دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مکمل کر کے گئے ہیں۔ اب اگر کسی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں یار وہ خواب میں آگے کوئی انہوں نے ایسی چیز بتانی ہے امت کو جو پہلے بتانا بھول کے تھے، نعوذ باللہ، تو وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ دوستو یہ سارا اس کا جھوٹ ہے۔ الہام اور کشف کا عقیدہ رکھنے والے یہ کبھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ دین میں کوئی نئی چیز آ رہی ہے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو الہام ہوا ہے نہ یہ شرعی مسئلہ ہے اور نہ یہ مستحب ہو جاتا ہے، نہ یہ واجب ہو جاتا ہے، کسی لحاظ سے بھی وہ شرعی حکم نہیں رکھتا۔ ہاں دل میں اچھی بات آ جائے، وہ چاہے تو کر لے اور چاہے تو نہ کرے، یہ اس بندے کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور کسی پر کوئی حجت نہیں ہے۔ اب آئیے اہل تشیع حضرات، ان کی یہ ویب سائٹ ہے وکی شیعہ، الہام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عرفانی اور کلامی اصطلاح ہے جس سے مراد کسی غیبی امر کے ہیں جس کے ذریعے انسان بعض امور سے آگہی پاتا ہے، بعض حقائق کا ادراک کرتا ہے اور بعض امور کو انجام دے سکتا ہے۔ یہ آگے اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے اس کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی۔ عرفا کی اصطلاح میں الہام وہ کیفیت ہے جو غیب کی جانب سے قلب پر وارد ہوتی ہے، نیز ان معنی اور معارف کو الہام کہتے ہیں۔ اللہ کے فیض کی جانب سے الہام پانے والے شخص کی طرف سے کسی فکر و تدبر اور درخواست و تقاضے کے بغیر اس کے قلب پر وارد ہوتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں الہام کی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے، اس کی واحد نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کسی کام کی انجام دہی پر اکسایا یا کسی کام سے روکا جاتا ہے۔ آگے الہام کے دوسرے نام القاء خیر۔ آگے کہتے ہیں الہام قرآن سے ثابت ہے، وہی جو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ شمس کی، اور الہام اور وحی کا تعلق کیا ہے وہ بھی انہوں نے بتایا۔ آگے انہوں نے بتایا کہ الہام کیا حجت ہے۔ سوال یہ ہے کہ الہام کیا حجت ہے اور کیا الہام پر اعتماد اور عمل کیا جا سکتا ہے؟ الہام عقلیت پسندی مشائی فلاسفہ کے نزدیک جو صرف عقلی دلیل کو لائق توجہ سمجھتے ہیں حجت نہیں ہے، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی برہان و دلیل موجود نہیں ہے جو الہام کی تفصیلات و معطویات کو ثابت کرنے یا انہیں باطل کرے۔ اسی بنا پر الہام سے برآمدہ حکم معرفت اور شناخت کی حدود میں موضوع ہے اور نہ ہی حجت ہے۔ الہام کسی لحاظ سے بھی حجت نہیں ہے، صرف جس کے دل میں اللہ نے اچھی بات ڈالی فرشتے کے ذریعے وہ کرے تو اچھی بات ہے، دوسروں پر نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، اسلام دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ہے الہام کے بارے میں اہل تشیع کا نظریہ۔ اگر الہام اور کشف کو اہل تشیع مانتے ہیں، اس کے مطابق وہ بھی پھر کفری عقیدہ رکھتے ہیں، تو اہل تشیع حضرات نے بھی پھر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ کہے اگلی ویڈیو میں یہ اس کے دل میں صرف اولیاء کا بغض ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہالت اپنی یہ پھیلا رہا ہے۔ آگے دیکھیے دیوبند حضرات کا عقیدہ، ختم نبوت یہ ایک ویب سائٹ ہے ان کی، وہی الہام اور کشف کا شرعی معنی اور ان میں قادیانی تحریفات۔ یہ جو قادیانیوں پر آتا ہے، قادیانی تو وہی کو ایک دلیل مانتے ہیں۔ مرزا قادیانی تذکرہ کتاب لکھی قرآن کے مقابلے میں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں نبی ہوں، تو وہ تو کفر ہے،
کیونکہ ان کے نزدیک جو اس کو نام الہام کا دے رہا پھر وہ کہہ رہا کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ کفر ہے۔ اور الہام اور چیز ہے، وحی اور چیز ہے، الہام صرف دل میں بات ڈالنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کے دل میں بات آئے تو وہ بھی ایک وحی کی قسم ہوتی ہے، ان کی الہام بھی یقینی اور قطعی ہوتا ہے، اور آدمی کے دل میں جو بات آتی ہے وہ صرف خیر و شر والی بات ہوتی ہے، وہ قطعی اور لازمی نہیں ہوتی۔ تو مرزا کا معاملہ مسلمانوں والا نہیں ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک وہ نظریہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے مسلمان کا نظریہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، اور قادیانی کہتے ہیں کہ ہماری طرف وحی نازل ہوئی ہے۔ کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے اور کس طرح یہ ملا رہا ہے۔ سوال، وحی، الہام اور کشف کا شرعی معنی اور حیثیت واضح کرتے ہوئے بتائیں کہ قادیانی ان اصطلاحات میں کیا تعریفات کرتے ہیں اور اس کا کیا جواب ہے۔ اصطلاح شریعت میں وحی اس کلام الہی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بذریعہ فرشتہ نبی کو بھیجا ہو، اس کو وحی نبوت بھی کہتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، اور اگر بذریعہ القاء فی القلب دل میں ہو تو اس کو وحی الہام کہتے ہیں۔ فرشتہ کا واسطہ ہونا ضروری نہیں ہے، جو اولیاء پر ہوتی ہے، اور اگر بذریعہ خواب ہو تو اصطلاح شریعت میں اس کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں۔ الہام کسی خیر اور اچھی بات کا بلا نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کے من جانب اللہ قلب میں القاء ہونے کا نام الہام ہے۔ جو علم بطریق حواس حاصل ہو وہ ادراک حصی ہے، اور جو علم بغیر حس اور عقل من جانب اللہ بلا کسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام ہے۔ الہام محض موہب ربانی ہے اور فراست ایمانی ہے، جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے، وہ من وجہ کسب ہے اور من وجہ وہب ہے۔ کشف اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے الہام سے عام ہے، لیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حسیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔ آگے کہتے ہیں وحی اور الہام میں فرق۔ وحی نبوت قطعی ہوتی ہے اور معصوم الخطا ہوتی ہے، اور نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے اور امت پر اس کا اتباع لازم ہوتا ہے، اور الہام ظنی ہوتا ہے اور معصوم الخطا نہیں ہوتا۔ اولیاء معصوم نہیں، اسی وجہ سے اولیاء کا الہام دوسروں پر حجت نہیں، اور نہ الہام سے کوئی شرعی حکم ثابت ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ استحباب بھی الہام سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے آپ کہ مستحب کام بھی الہام سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اہل سنت کا بھی عقیدہ یہی ہے، اہل تشیع کا، اہل حدیث کا، دیوبند حضرات کا، کہ الہام جو ہے دل پر کسی چیز کا وارد ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فرشتے کے ذریعے سے نیک بات کا، اور اگر شیطان کی طرف سے ہو تو وسوسہ ہوتا ہے۔ تو یہ شرعی حکم نہیں ہے، نہ اسے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہے، اور نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی وحی ہوتی ہے۔ یہ صرف دل میں ایک بات ڈالنا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نیکی اور اچھائی کا، اس کو کہتے ہیں الہام۔ اور اس کی تھوڑی مزید اگر دیکھا جائے اس کو کہتے ہیں کشف، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ تو یہ ہے الہام اور کشف کی حقیقت۔ اور جس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جی یہ ڈاکہ ڈالنا ہے الہام اور کشف کے ذریعے، تو آپ کے سامنے ہے الہام کس کو کہتے ہیں اور کشف کس کو کہتے ہیں۔ اب ان احادیث کو دیکھتے ہیں جن کا یہ حوالہ دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد الہام کشف ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ بخاری شریف پہ یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6990۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، مبشرات سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اچھے خواب۔ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ صرف اچھے خواب ہیں، رؤیا صالحہ، اس کے علاوہ الہام اور کشف ختم ہو گیا۔ حالانکہ نبوت کی خصوصیات میں سے کشف ہے نہیں، الہام ہے نہیں، کیونکہ یہ ظنی ہے۔ نبوت کی جو وحی ہے وہ قطعی اور یقینی ہے، اور نبوت میں پہلے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، ان کے علاوہ بھی ان کی امتیوں پر بھی الہام ہوتا تھا۔ جیسے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں آیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ وحی سے مراد الہام ہے، تو نبوت کی خصوصیات میں ہے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلم شریف میں حدیث جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ انسان کے دل میں ایک اچھی بات ڈالتا ہے، اسے جسے ہم کہتے ہیں الہام، اور
बुखारी शरीफ में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में अगर मुहद्दिस है तो वो उमर है। आइए वो हदीस में आपको सुनाता हूँ, फिर मुहद्दिसीन की आरा आपको बताता हूँ वो इल्हाम और जन के बारे में क्या कहते हैं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर है 3699। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहकीक ये है कि पहली उम्मतों में मुहद्दिस हुआ करते थे, बस अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस है तो वो उमर है। यानी पहली उम्मतों में मुहद्दिस हुआ करते थे, मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दिस है तो वो कौन है? उमर है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ये मेरे पास किताब है निअमतुल बारी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर इसका 750 है, और अल्लामा कुर्तुबी की किताबों का हवाला भी दिया गया, आप देख सकते हैं। अल्लामा कुर्तुबी मालिकी ने कहा कि मुहद्दिस वो लोग होते हैं जिनके दिलों में गैब की सही बातों का इल्हाम किया जाता है, फिर जिस तरह उनके दिल में किसी बात का इल्हाम होता है वाकई में इसी तरह होता है। यह अल्लाह ताला के नेक बंदों की करामत है, वो जिसको चाहता है ये करामत अता फरमा देता है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पिछली उम्मतों में मुहद्दिस होते थे, मेरी उम्मत का मुहद्दिस कौन है? वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इसी हदीस के तहत, मुहद्दिस के वजूद में हिकमत यह है कि बनी इसराइल में बकसरत अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस होते, और इस उम्मत में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो चुकी है। बस जब इस उम्मत में नबी नहीं आ सकते थे तो उसके एवज में अल्लाह ताला ने इस उम्मत में मुहद्दिस पैदा कर दिए जिन पर इल्हाम होता है, जिनके दिल पर। अब अगर इल्हाम का अकीदा कुफ्र है तो इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा भी क्या होगा? कुफ्र होगा। फिर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फिर ये खत्म नबूवत पर डाका डाला। ये इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ की सबसे पहले बेहतरीन शारे, और इमाम आइनी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं? कहते हैं इस हदीस में मज़कूर है, इसी हदीस की शरह करते हुए, कि तुमसे पहले बनी इसराइल में से ऐसे लोग होते थे जिनसे कलाम किया जाता था, यानी फरिश्ते उनसे कलाम करते थे। इस हदीस में है अगर उनमें से कोई मेरी उम्मत में है, फरमाया यहाँ इन का लफ्ज शक के लिए नहीं है, अगर नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे क्योंकि आपकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है। सो अगर साबिका उम्मतों में कोई ऐसा था तो इसी उम्मत में बतरीक औला ऐसा होगा। यानी यहां अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस है, फरमाते हैं इन अगर के माना में नहीं बल्कि इस उम्मत में मुहद्दिस है तो वो उमर है। और हजरत इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मज़ीद तफसीर बयान की है कि यहाँ हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला का जिक्र करना ये उनकी फजीलत है। और इसी हदीस 3699 की तफसील में देख सकते हैं इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाया। इसी हदीस में आगे आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, तहकीक ये है कि तुमसे पहले बनी इसराइल में ऐसे लोग होते थे जिनसे कलाम किया जाता था बगैर उसके कि वो अंबिया हों, बस अगर इनमें से कोई मेरी उम्मत में है तो वो उमर है। तो ये क्या है? इल्हाम है। अगर खत्म नबूवत पर डाका डालना है तो नऊज़ बिल्लाह फिर इमाम बुखारी ने भी खत्म नबूवत पर डाका डाला है। दोस्तों आपको मालूम हुआ कि इल्हाम वही कशफ, इल्हाम अगर अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हो तो वो वही के जुमरे में आता है और कतई और यकीनी होता है, और ये आम लोग या औलिया किराम की तरफ मंसूब हो तो ये एक ज़न्नी होता है, ये कतई नहीं होता, ना इसमें किसी तरह से कोई मुस्तहब साबित होगा ना कोई शरई मसला साबित होगा। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे के दिल में फरिश्ते के वसीले से नेक काम की जो बात दिल में डालता है, और वही बात जो मुस्लिम शरीफ में है और इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान के साथ एक जिन है और एक फरिश्ता है, तो फरिश्ता अच्छी बातें इल्का करता रहता है उसके दिल में, इसे कहते हैं इल्हाम, और शैतान बुरी बातें उसके दिल में डालता रहता है, इसे कहते हैं वसवसा। तो इल्हाम आपको मालूम हो गया, दिल में कोई नेक बात अच्छी बात का आ जाना, तो इसने इसको खत्म नबूवत पर डाका डालने पर महमूल कर दिया। और ये लोगों को बताना चाहा कि कादियानी ने नहीं बल्कि इन लोगों ने भी खत्म नबूवत पर डाका डाला है। मजीद देखिए कि किस तरह की जहालत फैला रहा है और औलिया किराम के बारे में अपने बुग़्ज़ का इजहार किस तरह कर रहा है। तो मैं इसमें एक जुमला बोला करता हूं कि गुलाम अहमद कादियानी ने शराब को शराब पी कर कहा कि मैंने शराब पी, और इन लोगों ने वही गलत और गंदी चीजें अपने अकायद प्रोपेगेट किए, लेकिन कहा ये शराब नहीं अंगूरों का जूस है।
ہے شراب نہیں تھی لیکن فتوے سے بچ گئے. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ مرزا قادیانی تو شراب کو شراب سمجھ کر پی رہا ہے، اور اولیاء کرام کے بارے میں کس طرح کی اس نے زبان استعمال کی، صرف اس وجہ سے کہ وہ کشف اور الہام کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں. اگر کشف اور الہام کا عقیدہ رکھنے والے اس طرح ہیں جس طرح اس نے مثال دی ہے، تو پھر اہل تشیع بھی اس طرح ہوں گے، وہ بھی کشف اور الہام کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور غیر مقلدین بھی اس طرح ہوں گے، دیوبند حضرات بھی اس طرح ہوں گے. صرف اولیاء کرام کے بارے میں تو ایسی بات نہیں کی جائے گی. اور یہاں تک امام بخاری نے لکھا، امام مسلم نے لکھا، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. ایک مرتبہ مزید میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ جو بات اس نے اولیاء کرام کے بارے میں کہی ہے، کیا یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہے گا کہ انہوں نے بھی ڈاکہ ڈالا؟ دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 777 پہ لکھتے ہیں، محدث کے وجود میں حکمت یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے، اور اس امت میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی. پس جب اس امت میں نبی نہیں آ سکتے تھے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں محدث پیدا کر دیے. محدث پیدا کر دیے اللہ تعالیٰ نے، جن پر الہام ہوتا ہے. اور الہام کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ دل میں کسی اچھی بات کا آ جانا فرشتے کے سبب سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے، اس کو کہتے ہیں الہام. آپ کو واضح ہو گیا کہ کس طرح یہ فراڈ کرتا ہے، کس طرح جھوٹ بولتا ہے. مزید اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ ویب سائٹس بتا دی ہیں، محدث فورم، اور اس کے علاوہ وکی شیعہ، اور ختم نبوت، اور اہل سنت کا ایک فتویٰ آن لائن. یہ تمام تحقیقات آپ کے سامنے ہیں اور اس کی جہالت بھی آپ کے سامنے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں پوچھنا تھا، یہ جو آپ نے بتائی کرامات وغیرہ، کشف وغیرہ، ہاں جی، یہ نبوت میں ڈاکہ نہیں ہے؟ نبوت جب ختم ہو کھول گئی، کے بات کریں، کھول کے بات کریں. نبوت جب ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوگی. کرامات وغیرہ، کرامات تو انبیاء کرام پہ آتی تھی کہ وہ ثابت کریں کہ میں نبی ہوں. اس کے بعد کیا نبی آپ کس نے ثابت کرنا؟ اگر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت ختم ہو گیا، آپ کس نے نبی ثابت کرنا؟ کس کے پاس کرامات ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہاں تک جو آپ نے کی نا کہ یہ جو کرامات ہے یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو کوئی نبی ثابت کرنا چاہتا تو وہ اس لیے یہ چیزیں بتاتا. میں نے آپ کو شروع میں تقسیم کر کے دی، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت. معجزہ ہوتا ہے نبی کا، جو نبوت کا مدعی ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، وہ خارق عادت کام لوگوں کے سامنے کر کے دکھاتا ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور جو کرامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس بندے کی کو جو نبی نہیں ہوتا بلکہ نبی کا امتی ہوتا ہے. اب اس امتی کو جو عادت کے خلاف کوئی اللہ رب العزت شان عطا کرتا ہے، فضیلت عطا کرتا ہے، تو وہ اس کی کرامت ہوتی ہے. اور کرامت ہرگز ہرگز ختم نبوت کے منافی نہیں ہے. اس کا ختم نبوت کے خلاف کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ کرامات تو اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کے سامنے ابھی قرآن مجید کی آیات پوری سن لیں بات. قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ جو آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے جو کاتب اور منشی تھے، سورہ نمل کی آیت نمبر 40، وہ نبی نہیں تھے، امتی تھے، لیکن امتی کو یہ اللہ تعالیٰ نے شان عطا کی. اچھا، صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے 3045 رکھی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا کی. اب خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو جو کرامت عطا کی گئی ہے وہ نبوت ثابت کرنے کے لیے تو نہیں کی گئی، ٹھیک ہے نا، وہ تو کرامت ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا کی، یہ نبوت ثابت کرنے کے لیے نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو ایک اعزاز اور اس کی عزت ہے کہ اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ایسا کام کروا دیتا ہے کہ جو اس کی عزت کے لیے، اس کی کرامت کے لیے ہے. پھر تو یہ صرف مسلمانوں کے پاس کرامات نہیں ہے، باقیوں کے پاس نہیں ہے. مسیحیوں کا دیکھ لو، جس نے گھڑی بنائی ہے اور آج اس کی گھڑی کی وجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی بھی کرامات ہے. پھر یہ کرامت نہیں بھائی، کیا نام مبین بھائی، یہ گھڑی بنانا کرامت نہیں ہے. کیا اتنی بڑی کرامات؟ کرامت کی میں نے جو ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ خارق عادت کام. یہ کون بنا سکتا ہے گھڑی؟ کون بنا سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بنا سکتا ہے گھڑی؟ سن لیں،
یہاں ہمارے ہاں ہزاروں گھڑی ساز موجود ہیں، بلکہ شاید لاکھوں کی تعداد میں گھڑیاں بنانے والے ہوں گے. گھڑیاں نہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں یا کسی اور چیز کو مانتے ہیں؟ یہ دیکھنا نہیں نہیں سن لو، یہ ہے اصل ان چیزوں کا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا. بات بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. جو آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ جو ایک راگ الاپا جاتا ہے نا، جھوٹی کرامات، سن لیں ذرا توجہ کریں ذرا. جھوٹی کرامات، جھوٹی کرامات، جھوٹی کرامات، قصے، کہانیاں، یہ اصل میں بنیادی عقیدے کا انکار ہے. اب دیکھو نا بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے، میں اس کو سیدھا ہی کہوں گا، میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں ان کو کہ وہ سرے سے کہنے کہ کرامت ہے ہی کوئی شے نہیں. میں وہی آپ کو عرض کر چکا کہ کرامت یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے گمراہ فرقوں کے مقابلے میں. معتزلہ گمراہ فرقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کرامت کوئی شے نہیں ہے، یہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے. اور اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ مثال کے طور پہ یہ کتاب الاعتقاد ہے، یہ امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہقی رحمۃ اللہ عظیم بہت بڑے محدث ہیں. کتاب الاعتقاد انہوں نے کتاب لکھی، اور کتاب کے انہوں نے یہ دیکھیں باب القول فی کرامات الاولیاء، کتاب کا نام ہے الاعتقاد بل ہدایت الی سبیل رشاد علی مذہب سلف اہل سنت والجماعہ، المتوفى 458 ہجری، امام بہقی. انہوں نے پورا چیپٹر لکھا ہے کرامات کے اوپر. پھر قرآن مجید کی آیات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث دلائل کے طور پر لے کے آئے کہ کرامت برحق ہے، کرامت برحق ہے، کرامت اہل سنت کا عقیدہ ہے. اچھا ایک لے آئیں، یہ دوسری کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعہ کے عقیدے کا بیان. اور اس میں الجزء التاسع، امام ہبت اللہ لالکائی المتوفى 418 ہجری، پورا جز اور پورا انہوں نے ایک اس کے اوپر سنیا پورا جز لکھا ہے کرامات کے اوپر. اور اس کے اندر انہوں نے پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر اور بیان کیے. دیکھیں الجزء التاسع، کرامات اولیاء اللہ عز و جل، اللہ کے ولیوں کی کرامات کا بیان. اور پھر قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور امت کے اولیاء اور صلحاء اور پھر امت کے جو سلف صالحین ان کی کرامات کا بیان کیا. یہ حضور غوث پاک سرکار کی کتاب ہے غریب طالبین. وہ فرماتے ہیں کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ تسلیم المعجزات للانبیاء والکرامات للاولیاء، کہ اس بات پر اجماع ہے اہل سنت کا کہ معجزہ نبی کا ہوتا ہے اور کرامت ولی کی ہوتی ہے. اس پر جتنے میں مطلب تفصیل پیش کروں تو یہ تو اجماعی مسئلہ ہے اہل سنت کا. اب وہ جھوٹی کہہ کے لوگوں کے اندر سے وہ کرامت کا عقیدہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح یہ بیچارہ مبین ہے، پتہ ہی نہیں، وہ بیچارہ کہتا ہے یہ کرامت ہے ہی کوئی شے نہیں. اب یہ کرامت جو ہے یہ ختم نبوت کا ڈاکہ ہے، حالانکہ اس کا ختم نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ کرامات کا بیان تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی ہے. جب نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئی ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا. اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ حضرت ابو بکر ہوتے تھے کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتے. تو آپ جو کہتے ہیں یہ کشف الہام اور یہ خلوت کا جو عقیدہ ہے آپ کا، یہ تو وہی ڈاکہ ہی ہے نا نبوت میں، کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ کشف دے دیتا ہے کہ ہمیں اللہ اپنے ولیوں کو دیتا ہے، اور وہ یہ ڈاکہ ہی ہے نا. وہ تو صحیح بخاری کہہ رہی ہے نا. تو وہ دیکھیں نا غلام احمد قادیانی نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے تو وہ وحی آ جاتی ہے، اسی ہم دجال کہتے ہیں. وہ اس لیے آپ رحمت اللہ لے گئے، وہ اس لیے دجال کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو وہ بھی یہی کہتے تھے مجھے کشف ہوتا ہے، مجھے الہام ہوتا ہے. کشف کو نہ جوڑیں، کشف کو نبوت کے ساتھ نہ جوڑیں کہ وہ ختم نبوت کا انکار ہے. کشف اور الہام سنیں، دیکھیں ادھر دیکھیں، ایک ہے وحی نبوت، ایک ہے کشف اور الہام. وہ صرف یہ نہیں کہتا، وہ صحیح بخاری کی
982 نمبر حدیث کے مطابق وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث میں موجود ہے کہ نبوت ختم، وہ کہتا ہے کہ سچا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. سچا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. وہ کہتا ہے جب ایک جز موجود ہے تو اس کا مطلب ہے نبوت موجود ہے. سچے خواب کو نبوت کا جز صحیح بخاری کے اندر کتنی حدیث ہے اس کو کہا گیا. اور 6982 نمبر حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی کی ابتدا وہ سچے خواب سے ہونی شروع ہوئی. کس سے؟ اب سچا خواب اس کو وحی کی ابتدا سے ہوئی، اس کو نبوت کا جز کہا گیا. تو کیا اس بنیاد پر اگر وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ سچا خواب چونکہ نبوت کا جز ہے تو لہذا نبوت باقی ہے تو اس کو مان لیں گے؟ اب یہ دیکھیں صحیح بخاری ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی 3699 نمبر 3689 نمبر حدیث ہے. فرمایا کہ لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء. بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام فرماتا تھا. نبی نہیں تھے لیکن اللہ ان کے ساتھ کلام فرماتا تھا. فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي، اگر میری امت میں کوئی ہے منہم ان میں سے، فَعُمَرُ، تو وہ عمر بن خطاب ہے. اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں وہ لوگ تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا تھا لیکن وہ نبی نہیں تھے. اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میری امت میں وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت جس کو الہام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا وہ ملہم اور محدث ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اس حدیث سے الہام اور کشف کا جو نظریہ اور عقیدہ امت کا ہے، یہ امت سے مراد میں اس لیے میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ یہ الہام کا نظریہ دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل سنت بریلوی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں. گویا کہ الہام کا نظریہ اور کشف کا یہ اجماعی عقیدہ ہے. کس کا ہے؟ اور یہ میں ایسا نہیں کہہ رہا، میں حوالے پیش کر سکتا ہوں دیوبندی علماء کے حوالے پیش کر سکتا ہوں، وہابی علماء کے، بلکہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 12 ہے اور جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 465 یہ دیکھ لیں، میں نے حوالہ لگایا ہوا ہے. اور یہ صحیح بخاری میں 3469 نمبر حدیث ہے، 3699 نمبر حدیث ہے. اور اس کے علاوہ اور کئی مقامات پہ یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے، محدثون کے لفظ بھی ہیں اور مکلمون کے لفظ، مکلم کے لفظ بھی ہیں، کہ اگر وہ بندہ میری امت میں کوئی ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت جس کو الہام فرماتا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الہام تھے اور ان کا تو لقب ہی یہ بولا جاتا کہ رأیہ للوحی والکتاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو وہ تھے کہ جو دل میں اللہ ان کے بات ڈالتا تھا تو حضور کی بارگاہ میں مشورہ دیتے تھے، اللہ کریم قرآن کی آیت نازل فرما دیتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صاحب الہام ہے، ملہم ہے، امت کے محدث ہے. تو یہ جو کہنا کہ الہام اور کشف جو ہے یہ ختم نبوت کا انکار ہے، تو گویا کہ پوری امت ہی ختم نبوت کی منکر ہے. کیوں؟ ساری امت ہی مان رہی ہے. یعنی تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ کشف الہام کو مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، سنی مانتے ہیں، وہابی مانتے ہیں، بلکہ شیعہ تک مانتے ہیں کہ کشف اور الہام برحق ہے. تو یہ ایک آپ کے شہر کے علمی کتابی صاحب جو ہے نا، انہوں نے یہ بات لی ہے جوید احمد غامدی سے. یہ اصل میں نظریہ ہے جوید احمد غامدی کا. میں بتاتا ہوں، جوید احمد غامدی سب سے بڑا صوفیہ کا دشمن ہے.
وہ تو یہاں تک کہتا کہ یہ جو تصوف اور صوفیہ کا نظریہ ہے اس کو میں دین اسلام نہیں کہتا، وہ کہتا دین صوفیہ کہتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ دین تصوف کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ امت کے بڑے بڑے اکابر لاکھوں کروڑوں جن کے فالوور اور ماننے والے ہیں وہ صوفیہ میں سے ہیں، بلکہ وہابیوں کی کتابوں کے حوالے پیش کر سکتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ کو صوفیہ میں شمار کیا وہابی علماء نے، اتنے بڑے بڑے علماء۔ تو یہ اصل میں نظریہ ہے جوید احمد غامدی کا، جوید احمد غامدی سے یہ اٹھایا ہے علمی کتابی صاحب نے، اور علمی کتابی صاحب نے پھر اٹھا کے وہ کہتے ہیں ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے۔ اچھا اگر یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے تو ختم نبوت کا ڈاکو کون ہوتا ہے؟ کافر ہے، تو پھر ان کو کافر کہو، ان کو بے ایمان مانو، یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ وہ صرف اس لیے ختم نبوت کے خلاف ڈاکہ کا لفظ استعمال کر کے لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے، تاکہ چونکہ وہ ختم نبوت کا مسئلہ تو ہر مسلمان کے ہاں حساس ہے، اہم مسئلہ ہے، تو جب میں یہ بات کروں گا نا تو میں لوگوں کو اپنے جال میں جلدی پھنسا سکوں گا، صرف اور صرف اٹریکشن کے لیے اور اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، ورنہ الہام اور کشف کا جو نظریہ ہے یہ امت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری امام ابن جسکلانی رحمۃ اللہ کی پیش کر دی، اور اس کا جواب ہی میں نے بیان کیا ہے کہ امام ابن جر فرماتے ہیں کہ امت کے اولیاء اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشف اور الہام بہت زیادہ رکھا۔ وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کان السر فی ندور الالہام فی زمانے ہی، حضور کے زمانے میں الہام صحابہ میں کم کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں غلبۃ الوحی الیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضور پر وحی کا غلبہ تھا، حضور پر وحی کا غلبہ تھا۔ ارادۃ اظہار المعجزات منہ، اور اللہ کا ارادہ تھا کہ نبی سے زیادہ زیادہ معجزات کا اظہار ہو۔ فکان المناسب اللہ یقا لغیرہ منہ فی زمانے شیء، تو مناسب یہی تھا کہ حضور کے علاوہ کسی سے اور کوئی شے صادر نہ ہو۔ فلمن قتل وحی بموت ہی، جب حضور کے وصال پر وحی منقطع ہو گئی، باقا الہام لمن اختصہ اللہ تعالی بہ، پھر اللہ تعالیٰ نے الہام کا سلسلہ جاری کر دیا، جس کو الہام کے لیے مختص کیا اللہ نے اس پر الہام فرمایا۔ تو یہ تو امت کا بحمد تعالیٰ عقیدہ ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ ختم نبوت پر ڈاکہ، یہ بالکل ان ایسے جو علمی ڈاکو ہیں ان کا اپنا ڈاکہ ہے، ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں۔ جی بخاری میں کئی مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی ملہم، محدث، متکلم کے لفظ بھی ہیں تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان یکن کے لفظ ہیں، اور ان للتاکید لا للشک، ان کا کلمہ تاکید کے لیے، شک کے لیے نہیں ہے، یعنی پکا کرنے کے لیے کہ یقیناً میری امت میں ہے۔ اور یہ باقا علی سبیل توقع، محدثین نے لکھا ہے کہ ان علی سبیل توقع واقع ہوا ہے، یعنی میری امت میں یقیناً ملہم اور محدث ہیں، اور ان میں سے سر فہرست حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ امام بخاری نے لکھ دیا، احادیث موجود ہیں۔ ہاں جی مبین بھائی آپ بات کریں، آپ کریں بات مبین۔ نہیں 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 نہیں، پہلے یہ کر لیں، یہ پوری بات کریں۔ نہیں میں نے کر لی، یہ جو بات آپ نے کی ہے نا اس پر آپ کو کوئی اور اشکال ہے، کوئی بات وہ کریں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات کر لیں، کوئی بات نہیں۔ کھلے دل سے کریں، چاہے آدھا گھنٹہ کریں، میں آپ کی عزت کروں گا، آپ میری عزت کریں، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ اچھا کوئی دوسرا بندہ نہ بولے، نہ آپ نے بولنا ہے نہ ہنسنا ہے، کیونکہ وہ سادہ آدمی ہے تو وہ بعض کا وہ ان سے بولنے میں کوئی ہو بھی سکتا ہے کمی زیادتی، جس طرح آپ اپنے ماحول میں بات کرتے ہیں، مجھے اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کھل کے بات کریں۔ یہ جو مسئلہ الہام اور کشف کی بات آپ نے کی ہے نا، یہ میرے موضوع سے متعلقہ بھی ہے، اس پر آپ کریں کہ کوئی اور بات آپ کی اشکال ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ ہمارا کنیکشن ہے یہ کشف بھائی بات الہام اور کشف کی کہ اللہ رب العزت، ہاں یہاں میں تھوڑا سا فرق بیان کر دوں. ایک ہے وحی نبوت، ایک ہے کشف اور الہام. توجہ کریں ذرا، یہ فرق سمجھیں. وحی نبوت پر ایمان فرض، وحی نبوت قطعی، اس کا منکر کافر، اور وحی نبوت معصوم عن الخطا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. دوسری طرف الہام ہے. الہام قطعی نہیں، ظنی، جس طرح خواب ہوتا ہے. یہ صرف خواب سے تھوڑا سا اوپر کا درجہ ہے. خواب اور الہام یہ ایک ہی کیٹیگری کی چیزیں ہیں. الہام کا درجہ یا کشف کا درجہ وہ خواب سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے. الہام اور کشف ظنی، وحی نبوت قطعی. وحی نبوت پر ایمان لانا فرض اور اس کا انکار کفر، اس کا انکار کفر. جبکہ الہام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. وحی نبوت معصوم عن الخطا، اس میں خطا اور غلطی نہیں ہو سکتی. اور خواب اور کشف اور الہام کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی. اب یہ فرق ہے نبوت کی وحی میں اور کشف اور الہام میں. جس طرح کوئی بندہ خواب رات کو دیکھتا ہے، اس نے خواب دیکھا، جو رات کو خواب دیکھا صبح بعین ہی اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا. بعض کر یہ ہوتا بندہ خواب دیکھتا ہے لیکن خواب میں کچھ ایسی چیزیں کہ وہ اس کو سمجھنے میں، اس کی تعبیر میں انسان غلطی کر جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. البتہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب یہ نبوت کے اجزاء میں سے، بعض حدیثوں میں کہ 40 اجزاء، 40واں حصہ، بعد میں 46واں حصہ، بعد میں 25واں حصہ، بعد میں 70 یا اس سے اوپر تک بھی آیا ہے کہ یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. مومن کا سچا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، نبوت کا حصہ ہے، نبوت کا ٹکڑا ہے. اس حدیث کو، صحیح بخاری کی اس حدیث کو بنیاد بنا کر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبوت ختم ہو گئی، وہ کہتے ہیں نبوت کا جز تو باقی ہے، نبوت کا حصہ تو باقی ہے، اور وہ ہے سچا خواب. صحیح بخاری کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جز یا اس حصے سے نبوت کا باقی ہونا ثابت نہیں ہوتا. بلا تشبیہ مثال دیتا ہوں. یہ ایک کپڑا ہے، اس کپڑے کا ایک دھاگا ہے، دھاگا. اس دھاگے کو کپڑا نہیں کہا جا سکتا، اس دھاگے کو کپڑا نہیں کہا جا سکتا. میں یہاں کھڑا ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ اذان کا ایک جز ہے. صرف اللہ اکبر کو اذان نہیں کہا جا سکتا، صرف اللہ اکبر کو اذان ہے. دھاگے کو کپڑا نہیں کہا جا سکتا، ایک قطرے کو سمندر نہیں کہا جا سکتا. سمجھ آ رہی بات کی؟ الغرض اس طرح کی 20 مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جز جو ہوتا ہے وہ کل نہیں ہوتا. یہ بات صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ سچا خواب نبوت کا جز ہے لیکن نبوت. ان الرسالت والنبوت قد انقطعت، نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے. فلا رسول آبادی ولا نبی آبادی، حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول باقی نہیں، کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہو سکتا. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہے کہ نبی آ سکتا ہے، یا یہ کہے کہ کوئی نبی آیا یا نبی کے آنے کو جائز کہے، وہ پکا کافر اور مرتد ہے. اور جو اس کو مرتد نہ مانے وہ بھی. اب انہی لوگوں کو آپ دیکھ لیں جو یہ کہتے ہیں یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے. جب ان سے پوچھیں کہ بھئی قادیانی کافر ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. قادیانی، اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں. یہ ہے ان کا ختم نبوت پہ عقیدہ. اور جوید احمد غامدی کا میں ابھی نکال کے کلپ سنا سکتا ہوں. اس سے پوچھا گیا باقاعدہ، جوید احمد غامدی جو انہی علمی کتابی صاحب کے مرشد، اور اس علمی کتابی صاحب نے اپنے اس کو مرشد کہا ہے، باقاعدہ کہا ہے کہ وہ میرے مرشد ہیں. ابھی اٹھا کر دیکھ لیں کلپ نکال کے. اس سے پوچھا گیا کہ احمدیوں کے بارے میں، یعنی قادیانیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
تو جواب یہ دیا کہ دیکھیں جی میرا تو شروع سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کریں. یہ جواب گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ کہتا ہے جی کہ قادیانی چونکہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو مجھے کیا کہ میں اس کا انکار کروں؟ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. حالانکہ قادیانی لاکھ مرتبہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں، جب وہ حضور کی ختم نبوت حضور کے آخری نبی ہونے کے قائل نہیں ہے تو ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا وہ اچھا اب وہ جو علمی کتابی صاحب ہیں بزام میں کوئی وہ کہتے ہیں جی قادیانی اس لیے کافر ہے کہ وہ مجھے کافر کہتے ہیں. اب سن لیں ذرا، اب مجھے بتائیں کہ قادیانی کیوں کافر ہیں؟ وہ اس لیے کافر ہیں کہ وہ حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں. قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، کافر اور مرتد ہیں. جواب تو سیدھا سا ہونا چاہیے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی مانے یا مرزا قادیانی کو صرف اور صرف مسلمان مانے، نبی نہ بھی مانے، صرف مسلمان ہی مانے، جس طرح کہ لاہوری گروپ اپنا مجدد اور 14ویں صدی کا مجدد اور مسیح موعود مانتے ہیں، صرف اس کو مسلمان ماننے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قادیانی مرزا ایسا اجماعی اور قطعی کافر ہے کہ جس کے کافر اور مرتد ہونے پر پوری امت مسلمہ عرب و عجم ساری امت متفق ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر مرتد ہے، اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جواب ہونا چاہیے. اب وہ جواب گما کے کس طرح دے رہا ہے؟ جواب یہ دے رہا ہے جی وہ اصل میں قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ مجھے کافر کہتے ہیں، وہ مجھے کافر کرنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے. قادیانی ہمیں ولی اللہ بھی مان لیں، کتب غوث بھی مان لیں، وہ پھر بھی کافر ہیں، وہ کسی صورت میں مسلمان ہیں. یہ ایک صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ بنانا ہے، ایک جال لگا کے وہ گمراہ کرتا ہے اور وہ ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. قادیانی پکے مرتد ہیں اور وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. مرزا قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، اس لیے دائرہ اسلام سے خارج ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرے اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.